آج کا جو موضوع ہے والدین کا مقام، زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہو چکی۔ فی زمانہ اولاد اپنے والدین کی قدر، ان کا احترام، ان کی عزت، یہ سب کچھ بھلا چکی ہے، اور اولاد سرکش اور سرخود ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، مشرک نہیں موحد بن جاؤ۔ یہ دو کام تمہارے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہیں، اور ایمان کو طاقت دینے کے لیے تیسرا کام بتا دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلے دو کام کرو گے تمہارا ایمان بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ تیسرا کام کرو گے تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تیسرے نمبر پر والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کو رکھا ہے۔ آگے چلیے سورۃ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک والدین کے ساتھ کیا ہے؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے۔ آج کے دور میں بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جیسے ہی بیٹا کالج جانے لگتا ہے نا، پھر اس کے بعد والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ والدین ساری زندگی اپنی اولاد کے وقت کی چاہت کرتے کرتے قبر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ کالج جا رہا ہوں، یونیورسٹی جا رہا ہوں، اکیڈمی جا رہا ہوں، ٹیوشن جا رہا ہوں، پھر آگے پریکٹیکل لائف میں آگے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، باہر گھمانے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن والدین کو ٹائم نہیں مل رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے بستر پر سویا ہوا ہو، کوئی بندہ اپنے بستر پر سویا ہوا ہو، اس کے بستر کے ساتھ اس کے والدین کا بستر لگا ہوا ہو، وہ بندہ اپنے والدین کو وقت دیتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو کرے، ان کے ساتھ گپ شپ کرے، ان کو کہانی سنائے، ان کی بات سنے، انہیں ہنسائے، خوش کرے۔ حضور فرماتے ہیں میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ والدین کو ٹائم دیا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جو بندہ والدین کے ساتھ اتنا وقت گزارے گا، وقت ان کو ٹائم دے گا، بستر پہ ہے بھائی، میدان جنگ اور بستر، کتنی مشکل بات ہے میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی میں لے کے کھڑے ہوئے ہو اور میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہو، تلوار ہاتھ میں ہے، مرنے اور مرانے کا خوف ہے، دشمن کے آنے کا خوف اتار ہے۔ ایک وہ ہے، اس کا اجر، اس کی عبادت ہے، اور ایک آرام سکون سے بستر پر سوئے ہوئے ہو لیکن اپنے والدین کو خوش کر رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں یہ عمل سب سے بہتر ہے۔ اب میدان جنگ کی بھی بات سن لیں۔ حضور فرماتے ہیں میدان جنگ میں ایک لمحہ، میدان جنگ میں ایک لمحہ 60 سالہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ اب اس کڑی کو جوڑے نا ذرا، ان حدیثوں کو ملائے نا ذرا۔ میدان جنگ میں ایک لمحہ 60 سالہ عبادت سے بہتر، اور میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، والدین کے ساتھ بستر پر لیٹ کر ان کے ساتھ گپ شپ کرنا، ان کو خوش کرنا، یہ میدان جنگ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو بندہ ایک رات اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ بستر پر لیٹ جائے گا، 60 سال عبادت سے بھی زیادہ ثواب لے جائے گا۔ یہ ہے والدین کی عظمت اور شان۔ تو سب سے بہترین جو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے وہ انہیں ٹائم دینا ہے۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ جو بندہ محبت کے ساتھ دن میں ایک مرتبہ اپنے والدین کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ چونکہ آپ اور ہم سب آج کل مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، سارے ہر کوئی پریشان ہے، کاروباری بھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو حساب کتاب تو رکھتے ہیں نا۔ آج حساب لگا لیں، جو آج کل عمومی طور پہ حج ہے وہ تو میرے خیال میں 13 لاکھ کا ہے، 12-13 لاکھ کا حج ہو رہا ہے۔ اب حساب لگائیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا اور کتنے انعام و اکرام ہمیں عطا کیے جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ حج کے لیے جاؤ، سفر کرو، راستے میں جہاز بھی تو گر سکتا ہے، موت بھی آ سکتی ہے۔ وہاں سفر کرتے ہوئے ہجوم کے اندر کتنے لوگ حاجی شہید ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، یہ بھی خطرہ لائق ہے۔
अच्छा वहाँ जाते हुए कोई ऐसी बीमारी लायक हो जाए वापस ना आ सके, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है वहाँ चले गए, पीछे कोई मुश्किल पेश आ गई, वो भी खौफ है, वो भी परेशानी है। औलाद को छोड़ के गए, कारोबार छोड़ के गए, उसमें नुकसान हो जाए, इसका भी खौफ है, औलाद का भी खौफ है। सारे खौफ उसके बावजूद बंदा जाए, पूरा 1.5 से 2 महीने इबादत करे, मैदान में भागे, सही करे, मुज़दलिफ़ा में जाए, हल करवाए, तवाफ़ करे, उसके बाद चक्कर काटे, ये सारा कुछ करने के बावजूद जितना सवाब वो बंदा लेगा उतना सवाब हुजूर फरमाते हैं कोई खुशकिस्मत इंसान मोहब्बत से अपने वालिदैन को देख लेगा, अल्लाह ताला उसको भी उतना सवाब अता फरमा देगा। वो तो एक हज का सवाब है ना, 2 महीने 1.5 महीने जितना लगा, पैसा लगाया, सारा कुछ किया, एक हज का सवाब है। अब अगली बात भी सुनो, जितनी मर्तबा अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखता रहेगा, चाहे दिन में 100 मरतबा देखेगा, अल्लाह ताला 100 हजों का सवाब अता फरमा देगा। अब बनाओ हिसाब ज़रा, 100 हज का कितना पैसा बनता है। इतने की इबादत मुफ्त में मिल रही है लेकिन उसकी कदर नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत गरीब नवाज़ आप फरमाते हैं कि मैं 24 साल काबा बैतुल्लाह का तवाफ़ करने गया और साल बाद जाता रहा। कहते मैंने 24 सालों में एक बंदा देखा काबे के साथ लिपटा हुआ है, खिलाफ काबा को पकड़ा हुआ है, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है। जवाब आता है हट जाना लाइक, हट जाना लाइक, हट जाना लाइक। कहते 24 साल हो गए। मैं हैरान हुआ, मैंने पूछा क्या करते हो, ऐसा कौन सा जुर्म कर लिया है कि तुम अल्लाह के घर में आ गए हो जहाँ सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हकूकुल इबाद के अलावा तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। हाजी उसके गुनाह इस तरह माफ़ हो जाते हैं जैसे नया एक बच्चा पैदा होता है, गुनाहों से पाक होता है, हाजी ऐसे पाक हो जाता है। तुमने कौन सा ऐसा जुर्म कर लिया है तुम्हें माफ़ी ही नहीं मिल रही। कहा गरीब नवाज मुझसे मेरी माँ नाराज़ है। कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी माँ से तुम्हारी माफ़ी का मुतालबा करूँगा। गरीब नवाज हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दाता साहब आके चिल्ला काटा था, और ये जो शेर आप मशहूर सुनते हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ये उन्होंने लिखा था। ये जो आपके मज़ार शरीफ के साथ एक जगह बनी हुई है, ये वो आपके चिल्ला की जगह है। तो आप उसको कह कर चले गए, माँ के पास गए, आवाज़ दी, दस्तक दी दरवाजे पे, कौन? माँ मैं तुम्हारा फलां बेटा आ रहा हूँ। माँ ने कहा जालिम अभी तक तो मेरे ज़ख्म भी ठीक नहीं हुए, अभी दोबारा आ गए हो। गरीब नवाज ने आवाज़ दी, माँ मैं गरीब नवाज हूँ, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सैयद ज़ादा हो के तुम्हारे दर पे आ गया हूँ, माफ़ी मिल सकती है बेटे को मेरे कहने के बावजूद। कहा इसने बड़ा जुर्म किया है, बड़ी ज़्यादती की है। एक नशे की हालत में दुध था, रमज़ान का महीना था, इसने मुझे कहा मुझे माँ रोटी पका कर दो। मैंने कहा रोज़े की हालत में मैं रोटी पका कर नहीं दूंगी, तुम्हें रोज़े रखने होंगे। इस जालिम ने मुझे तंदूर की जलती हुई आग में फेंक दिया। गरीब नवाज मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। आप पीछे पलटने लगे तो पीछे से माँ ने आवाज़ दी, हुजूर गरीब नवाज सैयद ज़ादे हो, मैं तुम्हें ऐसे अपने दर से खाली नहीं भेजती, मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया है तुम्हारे कहने पे। उधर ही गरीब नवाज को गैब से आवाज़ आई, गरीब नवाज इस बंदे को कह दो तुमने काबे के लिए आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो ना आओ। जो तुमने 24 साल काबे के तवाफ़ किए, मैं रब ने उससे सारे के सारे तुम्हारे कबूल फरमा लिए हैं। और आज देखें क्या हालात चल रहे हैं। अभी कुछ अरसा पहले की बात है, एक बंदे ने अपनी माँ को छुरियों के साथ मार दिया, कुल्हाड़ियों के साथ। रोज़ अखबार में खबर आई होती है, कभी बेटा अपने बाप को मार रहा है, कभी बाप कत्ल हो रहा है जायदाद के तनाज़े में, कभी बाप बच्चे को तरबियत देते हुए कत्ल हो रहे हैं, कभी माएँ कत्ल हो रही हैं, लोग मार रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हमारी तालीम से दूरी है, हमारी तालीम से दूरी। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक साहब याद रहते हैं, या रसूलल्लाह मेरा बाप बार बार मुझसे मेरे माल का तकाजा करता है, मेरे से माल मांगता है, पैसे मांगता है, सारा कुछ। सुनिए नौजवान, आज तू बहुत तकब्बुर और गुरूर में है कि तेरे माँ बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया। आज नौजवान उठता है और बड़े बड़े इतराज़ करता है कि फलां के बाप ने घर बना दिया अपनी औलाद को, फलां के बाप ने फलां जगह लेके अपनी औलाद के लिए छोड़ गया, हमारे बाबे ने कुछ नहीं किया। सुनो नौजवान, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस साहबी रसूल को, तुम ये बात करते हो अपने माल की? ये जो कुछ भी तुम्हारा है, तुम और तुम्हारा माल, ये सब कुछ तुम्हारे बाप का है, तो उसकी मिल्कियत है। और बल्कि एक हदीस में आता है, एक साहबी रसूल ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जाकर शिकायत की कि मेरे वालिद कहते हैं अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो हुजूर ने हुक्म दिया कि जो वालिद कह रहे हैं वो कर लो, इतना तक हुक्म है। और बात फिर वही है, बाप तुम्हारा मालिक है। और फिक़ह की कई किताबों में है, अगर कोई बदनसीब बेटा अपने बाप का कत्ल करेगा
قصاص لیا جائے گا، اس کو سزا ملے گی۔ اور اگر کوئی بد نصیب باپ اپنے بیٹے کو مار دے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہے۔ یہ بھی کتابوں میں آیا ہے۔ اتنی ملکیت اور اتنا بڑا مرتبہ اور مقام۔ اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو مکہ کی پہاڑیوں پر اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کروایا۔ یا رسول اللہ، تپتی ریت کے اوپر، تپتے پہاڑوں کے اوپر میں نے اپنی والدہ کو حج کروایا، اس کو اٹھا کے اس کو صفا مروا کی سعی کروائی، مزدلفہ لے گیا، اس کو طواف کعبہ کروایا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ حضور فرماتے کیا بات کرتے ہو؟ تم حق کی بات کرتے ہو؟ جس وقت تم پیدا ہوئے تھے، جن تکالیف سے تمہاری ماں گزری تھی، اس ایک لمحے کی تکلیف کا ازالہ بھی تم نہیں کر سکتے، ماں کی ایک لمحے کی تکلیف کا۔ اور آج ہمارے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کی فکر، بیوی بچوں کی فکر، والدین کا پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے صاحبو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج سن کر جائیں، والدین اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ کی اور ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا اگر کوئی محسن ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی کے احسانات ہیں تو وہ والدین ہیں۔ والدین کو کبھی بھی تکلیف مت دیں، ان کو پریشان مت کریں، ان کا کہنا مانیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے والدین کے سامنے ضد کرتے ہیں۔ والدین پڑھائی کے لیے اسکول ڈالتے ہیں، مدرسے ڈالتے ہیں، یونیورسٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں۔ والدین کو تنگ کرتے ہیں، کھانے میں تنگ کرتے ہیں۔ غریب باپ ہے، وہ کوئی چیز ارینج نہیں کر سکتا تو ان کو تنگ کرتے ہیں۔ والدین کو جن حالات سے آج کل والدین گزر رہے ہیں، ان حالات کا تقاضا اولاد کو نہیں ہے۔ اس لیے اولاد اپنی خواہشوں کو کم کرے اور اولاد اپنے والدین کے کہنے کے مطابق چلے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، ماڑے سے ماڑے والدین ہی کیوں نہ ہوں، اگر اولاد ان کے کہنے کے مطابق چل پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ والدین کی محنت کو رنگ لاتا ہے۔ والدین ایک مقام پر اپنی اولاد کو پہنچا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے یہ جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آئی جی دیکھ لیں، کوئی بڑے ڈاکٹر دیکھ لیں، اسی طرح بڑے عہدے پہ وکیل دیکھ لیں، جج دیکھ لیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے نا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو کسی کا باپ کسان ہوگا، کسی کا باپ مزدور ہوگا، کسی کا باپ بالکل غریب ہوگا، پتہ نہیں کس کس طریقے سے ان کے والدین نے پڑھایا ہوگا، تو آج غریب کی اولادیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کا خاص خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ ایک بہترین طریقے سے پیش آیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ 3 لوگ، سب سے پہلا والدین کا نافرمان، جس نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوئی ایک حدیث پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا مؤخر فرما دے گا۔ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، جرم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سزا مؤخر کرے گا، قیامت والے دن تک لے جائے گا۔ اور یہ بھی ایک حکمت ہے میرے مالک کی، ہو سکتا ہے بندہ آخری وقت میں توبہ کر جائے، مالک ان گناہوں کو ہی معاف فرما دے، لیکن فرمایا والدین کا جو بے ادب ہے، والدین کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو والدین کی نافرمانی کی سزا ہوتی ہے وہ آپ کی اولاد آپ کو دیتی ہے۔ آپ کی اولاد جو آپ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرو گے، کل اس سے ڈبل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ سلوک کرے گی۔ 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے، ایک والدین کا نافرمان، دوسرا دیوس کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ بغیرت، جو اپنے گھر کی عورتوں کی عزتوں کو محفوظ نہ کر سکے، اس کے سامنے اس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر باہر بازاروں میں گھومیں یا کسی کے ساتھ عشق معاشقے کریں اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، اس کو کہتے ہیں دیوس۔ قیامت والے دن یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، مردوں جیسا لباس، مردوں جیسا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، وہ عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔